کی آیا، فرعون کی بچیوں کے ساتھ چل رہی ہے، ہاتھ میں کنگا ہے، زمین پہ گرتا ہے تو بسم اللہ کہہ کے اٹھا لیتی ہے۔ فرعون کی بچی کہتی ہے بسم اللہ، تو نے اللہ کا نام لیا، یعنی میرے باپ کو تو رب مانتی ہے، اس کو کہتی ہے اس کے نام سے تو نے اٹھایا ہے؟ جواب میں کہتی ہے نہیں، ربی وہ ربو کی، میرا بھی رب، تیرا بھی رب، تیرے بابا کا رب اللہ، وہ عرش والا رب ہے۔ یہ دوڑتی ہوئی فرعون کے پاس جاتی ہے، کہتی ہے بابا، تیرے محل میں رہنے والی، تیرا کھانے والی تیری بچیوں کی آیا، تجھے رب نہیں مانتی، کسی اور کو رب مانتی ہے، تجھے داتا نہیں مانتی، کسی اور کو داتا کہتی ہے، مشکل کشا تجھے نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے، غوث اعظم تجھے نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے، کائنات میں تصرف کرنے والا تجھے نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے، احکم الحاکمین تجھے نہیں مانتی، کسی اور کو مانتی ہے۔ فرعون بلاتا ہے، پوچھتا ہے کس پر ایمان لے کے آئی ہے؟ وہ کہتی ہے میرا رب تیرا رب اللہ ہے، میں اس اللہ کی توحید پر ایمان لے آئی۔ کہتا ہے جانتی ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ ساری نعمتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی، یہ محلات میں رہتی ہے، مزے کی زندگی گزارتی ہے، اپنے یتیم بچوں کی 5 بچوں کی کفالت کرتی ہے، یہ ناز و نعمت کی باتیں تجھ سے چھن جائیں گی۔ وہ کہتی ہے دنیا کی ہر چیز گنوا سکتی ہوں، عرش والے سے دوستی خراب نہیں کر سکتی، جو کر سکتا ہے کر لے، میں نے تسلیم کر لیا ہے لا الہ الا اللہ۔ فرعون کو پتہ لگتا ہے یہ اپنے یتیم بچوں سے بڑی محبت کرتی ہے، تیل کا کڑا حال منگواتا ہے، تیل گرم کرتا ہے، اس کے بڑے بچے کو اٹھاتا ہے، تیل کی طرف لے جاتا ہے، سپاہیوں سے کہتا ہے اس کو تیل کے کنارے پہ کھڑا کرو، اور پھر پوچھتا ہے بی بی کیا پروگرام ہے؟ کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میں اس اللہ پر ایمان لائی جس نے مجھے بھی پیدا کیا، تجھے بھی پیدا کیا، جو میرا بھی رب ہے تیرا بھی رب ہے۔ بچے کو اٹھاتا ہے اور تیل کے اندر پھینک دیتا ہے۔ تصور کرو اے قوم اور معاشرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے دین سے پھر جانے والوں، اے بیگم کی آنکھ کا اشارہ دیکھ کر محمد کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھینک دینے والوں، اے ماں کی ممتا کے اندر گرفتار ہو کر اللہ کی توحید پر ڈاکے ڈالتے ہوئے پھر اسی کفر اور شرک کے راستے پہ چلنے والوں، سمجھاتے ہو ابا یہ 11ویں اللہ اور اس کے رسول کے دین سے ثابت نہیں ہے، یہ بابا کی نظر و نیاز اللہ اور اس کے رسول کے دین میں نہیں ہے، یہ قبروں پہ ذبیح ہے، جائز نہیں ہے۔ باپ کہتا ہے اچھا اب تو مجھے پڑھائے گا، اگر میرا لخت جگر ہے تو سارا کام کر۔ اب سوچتا ہے باپ ہے، بڑا ہے، کیا کروں؟ اس کی محبت میں مجبور ہو کے تمام کفر و شرک کے کام کرنے شروع کر دیتا ہے، اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرا تعلق اہل ایمان سے ہے۔ اہل ایمان ایسے نہیں ہوا کرتے بھائی، بیٹا جل کر تیل کے اندر ہڈیاں اور گوشت جدا ہو جاتے ہیں۔ پوچھتا ہے فرعون کیا پروگرام ہے، کیا خیال ہے؟ آواز گونجتی ہے موحدہ کی، ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا تو وہی ہے۔ دوسرے بچے کو اٹھاتا ہے، تیسرے بچے کو ڈالتا ہے، چوتھے بچے کو ڈالتا ہے، 5واں دودھ پیتا بچہ اس کی چھاتی سے لگا ہوا، فرعون کے لشکری اس کو چھینتے ہیں، یہ بچہ ماں کی گود سے نکل رہا، ماں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ہاتھوں میں ہو سکتا ہے ماں کے بال ہوں، اس کے منہ کے اندر ماں کے دودھ کے قطرے ہوں، جب چھینتا ہے اس کی شدت تکلیف اتنی بڑھ جاتی ہے، چیخ منہ سے نکلتی ہے، تیل کے کنارے پہ بچہ پہنچتا ہے، اللہ کو اپنی مواہدہ پر ترس آتا ہے، اس معصوم دودھ پیتے کو زبان ملتی ہے، یہ کہتا ہے اسبری اماں، میری ماں صبر کر، انتی علی الحق، تو حق کے اوپر ہے، تیری میری ملاقات جنت میں ہونے والی ہے۔ 5 بچوں کو قتل کرنے کے بعد فرعون پھر پوچھتا ہے
کیا خیال ہے؟ مجھے مشکل کشا مانتی ہے یا نہیں؟ مجھے رب تسلیم کرتی ہے یا نہیں؟ 5 بچوں کی قربانی دینے کے بعد پھر یہ معاہدہ کہتی ہے ربی و ربک اللہ، میرا تیرا رب اللہ ہے، تو اس رب کا بندہ ہے، اس کا شریک نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کو بھی اٹھاؤ اور تیل کے کڑاہے کے اندر گرا دو۔ جندی اس کو لے کر چلتے ہیں، تیل کے کڑاہے کی طرف جا رہی ہے، تیل کے اندر اپنے معصوم بچوں کی ہڈیوں اور گوشت پہ نظر جاتی ہے، ان کے کھیلتے اور مسکراتے چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ اور اگر مواہد ہو تو یہ مواہدہ کی سیرت ہے، اپنے ملکوں کو لوٹ کر اپنے چہروں کو یہودیوں جیسا چہرہ بنانے والوں منگیتر کو راضی کرنے کے لیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے، بابا کو راضی کرنے کے لیے، دین اسلام کی باتیں سیکھ کر پھر ان سے قدموں پہ پھر جانے والوں، یہ ان بچوں کی ہڈیاں بھی دیکھتی ہے، ان کے مسکراتے چہرے بھی اس کی آنکھوں میں ہے۔ فرعون سے کہتی ہے میری ایک درخواست کو مان لے۔ وہ کہتا ہے کیا درخواست باقی رہ گئی؟ کہا میں نے زندگی بھی اپنے معصوموں کے ساتھ گزاری، مجھے جب اس تیل کے کڑاہے میں ڈال دے گا ہم ساروں کی ہڈیوں کو ایک ہی قبر میں دفن کر دینا۔ کڑاہے میں گر رہی فرعون کی آواز پھر گونجی، مجھے رب مان لے تو یہ ساری نعمتیں اس محل کے اندر باقی رہ، تیری زندگی بخش دیتا ہوں۔ وہ تیل کے کڑاہے میں گر رہی ہے، زبان سے آواز لگا رہی ہے ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس اہل ایمان کو مارنے کے بعد فرعون شاباش لینے کے لیے، واہ واہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے زبان حال سے کہنے دیجئے ویکھیے وابنل کی سلوک کیا ہے، اس وہابن کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا ہے، اس توحید کی دعوے دار کے ساتھ میں نے کیسے اس کا حشر و نشر کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتے ہی نہیں ہے، میں نے ان کو جلا کر خاک کر دیا۔ فرعون کی بیوی فرعون سے کہتی ہے ظالم، تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن یہ 5 بچے اور ان کی ماں حشر کے میدان میں رب کے دربار میں تیری گردن کو پکڑیں گے۔ کہتا ہے کیا مطلب؟ تو بھی گئی، تو بھی اسی اللہ پر ایمان لے آئی؟ وہ بھی زبان سے کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں بھی اس اللہ کی توحید پر ایمان لے آئی۔ جواب میں کہتا ہے سوچ لے میری محبت، یہ میری دی ہوئی نعمتیں، یہ محل کے اندر سارا ساز و سامان یہ چھن جائے گا، یہ چھٹ جائے گا، ان سے تیری زندگی خالی ہو جائے گی۔ وہ کہتی ہے جو جی میں آتا ہے کر لے، جس دل میں ایمان داخل ہو جاتا ہے وہ نکلا۔ ان دنیا کی لذتوں کے لیے میں آخرت کی لذتوں کو بھلا دوں؟ جو جی میں آتا ہے کر لے، میں تسلیم کر چکی ہوں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے تجھ سے تیری زندگی کو بھی چھین لوں گا۔ اس کو لٹا دیا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر میخیں گاڑی جاتی ہے۔ کبھی مجھے اور آپ کو بھی کسی نے پتھر مارا کہ یہ ہمارے بزرگوں کو نہیں مانتا، یہ لا الہ الا اللہ کی آواز لگاتا ہے، اس توحید کے لیے کبھی میرا اور آپ کا ماتھا بھی پھٹا؟ اس توحید کے لیے کبھی مجھے بھی گالی دی؟ اس توحید کے لیے کبھی میرے گریبان میں کپڑا ڈال کے کسی نے بل دیا؟ اس توحید کے لیے مجھے اپنی بستی چھوڑنی پڑی؟ میں نے کیا قربانی دی ہے اس توحید کے لیے؟ قربان یہ نہیں دی، سیکھی نہیں ہے، قیمت ادا نہیں کی۔ باپ مسلمان تھا، دادا مسلمان تھا، پردادا مسلمان تھا، ہم بھی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں، ایمان کو کمایا نہیں ہے، اس لیے اسلام کی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں باقی ہی نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں میخیں گاڑی جاتی ہے۔ جب شدت تکلیف بڑھ جاتی ہے آسمان والے کی طرف منہ کرتی ہے، اللہ عز و جل سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے یا رب اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ اس ظالم کا ظلم بڑھ گیا ہے، مولا تیری معاہدہ بندی، تیرے لیے ساری نعمتوں کو ٹھوکر مارنے والی، تیری توحید کے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں کے اندر میخیں گاڑ رہا ہے فرعون، میں برداشت کر رہی ہوں، اللہ کس کے لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ اللہ تو راضی ہو کہ میرا گھر اپنی جنت میں اپنے پاس بنا لے۔
वनज्जिनी मिन फिरऔन, अल्लाह इस फिरौन से मुझे निजात दे दे, इसके कुफ्र और शिर्क से मुझे निजात दे दे, इस जालिम कौम से मुझे निजात दे दे। जब तकलीफ बढ़ती है तौहीद के लिए कुर्बानी देने वाली, इस्तकामत का पहाड़ बढ़ जाने वाली, अल्लाह को अपनी बंदी पे तरस आता है। ये आसमान की तरफ मुंह करती है, मालिक जन्नत और इसके दरमियान पड़े हुए हर पर्दे को हटाकर इसका घर, इसका दुनिया में दिखा देता है। इसके चेहरे पे मुस्कुराहट खेलती है। फिरौन कहता है उन्जुरू इला हादिहिल मजनूना, इस पागल मजनूना को देखो, इसका दिमाग खराब है, मैं इसके हाथ में मेखे गाड़ रहा हूं, ये मुस्कुरा रही है। वो जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला नहीं जानता कि अल्लाह ने इसका घर दुनिया में, इसकी जन्नत इसको दिखा दी है। ये है ईमान को समझने के बाद फिर उस पे कायम रहने वाली है।